بڑے بڑے لمبے کئی 100 سال بزرگوں کی عمریں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو گزری جائے گی، ایمان بس بچ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یا 1000 سال، وہ آدھا اونٹ چھتری باہر، آدھا جزریل نے کہا اللہ کے بندے کتنے 1000 سال زندہ، کوئی ڈھنگ کا کمرہ، کہا یار ایمان بس بچاتا رہا اور تیرا انتظار کرتا رہا موت کو یاد، ادھر رہنا ہی نہیں مسافر۔ اور 1000 سالہ زندگی والے خود ادھر دل نہیں لگا رہے مسافر کا رہے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا۔ تو باہر کیف اس کے اندر آپ نے 3-4 حدیثیں پڑھ رہی ہیں، آگے یہ چیپٹر چلے گا، اگلے سنڈے کو بھی یہ بیان ریکارڈ ہے بدل خلق۔ یہ آیت وَهُوَ الَّذِي يَبْدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ نے سورہ روم میں خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سب کچھ بنا سکتا ہے، پہلے بھی اس نے بنایا ہے، دوبارہ بھی وہ۔ یہ اصل میں یہ سوال کافر کہتے تھے یہ کس طرح انسان مٹی قبر میں مل جائے گا اور پھر کیسے دوبارہ ہوگا جب وہ مٹی ہو گیا؟ تو اللہ نے اشارہ دیا اس طرح، دیکھو پہلے بھی بنایا تھا میں نے، یہ پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، یہ پہلے موبائل کوئی بھی نئی چیز پہلی ایجادات مشکل ہوتی ہے، پہلے مشکل تھا بنانا، اب تو بنایا ہے بس اٹھانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ طارق میں لکھا ہے، جیسے قرآن میں مختلف آیات سے، کہ ہر انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں اور ایک آئٹم جو انسانی منی کا 3,00,000واں حصہ خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا، اس سے اللہ نے تخلیق کی۔ جیسے آگے چل کے اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا، اور دیکھو اللہ نے تمہارا وَأَنشَأَ خَلْقَكُمْ لُغُوبُ النَّسَبُ اطوارن طورن قضا و طورن قضا عدن طور ہوئی قدر، دیکھو تمہاری خوبصورت صورتیں کیسی بنائی ہیں، لیکن اس کا بیج، یہ ککر شریں کا درخت، اتنے بڑے درخت، ان کا بیج کتنا ہوتا ہے؟ وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، میلوں تک بھی پھیلے ہوئے بیج۔ ہمارا بھی بیج اللہ کہہ رہا ہے نطفہ، ثم خلقناکم من نطفہ، تمہیں ایک چھوٹے سے ذرے آئٹم، چھوٹی سی چیز سے تمہیں ترتیب دیا، اس ایٹم کا جو مٹیریل تھا اس میں ہوا ڈالی، اس میں پانی ڈالا، اس میں مٹی ڈالی، اس میں آگ ڈالی۔ اب یہ 4 مٹیریل اس میں کیوں ڈالے؟ یہ حکیم جس اللہ کا نام بھی حکیم ہے، وہ دوائیوں والا نہیں، حکیم اللہ کا نام بھی حکیم، اس حکیم کو بہتر پتا تھا کہ یہ 4 چیزیں کیوں چاہیے۔ بھائی اگر ہوا آنا اس ایٹم چھوٹے سے بیج کے اندر ہوتی تو یہ خواہشات، یہ امیدیں، یہ تکبر، یہ محنتیں، یہ جستجویں، یہ آرزویں کہاں سے آتی؟ یہ جھگڑے، یہ ہجرتیں، یہ ساری بات۔ اور بھائی اگر آگ نہ ہوتی تو پھر قوت مدافعت، سٹینما، جھگڑے، محنت، مزدوری کیسے کرتا؟ مٹی نہ ہوتی تو یہ عاجزی، انکساری، دوسرے کو کما کے کھلا دینا، تقسیم کر دینا، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، گر جانا، عاجزی، وہ کیسے آتی؟ اور اگر پانی نہ ہوتا، کسی بیج کو خشک کر دو، سوکھ جائے تو وہ آگے نسل درخت اگانے کے قابل، اور اگر یہ پانی میں اس میں نہ ہوتا تو آگے نسل، وہ اس میں بہت سی حکمتیں۔ اور یہ اس ایٹم سے انسان کو جو ریڑھ کی ہڈی میں رکھا اور پھر اسی سے منی بنائی، پھر اسی کو آگے بڑھاتے نسل در نسل، آج لاکھوں سال ہو گئے انسان بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے انداز اور بڑے طریقے سے کہا کہ اے انسان ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں۔ پھر نبی سے پوچھا کہ اللہ کی ذات پہلے تھی، کب تھی، کیا تھی، اور باقی چیزیں کیسے بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی تو کوئی بنیاد نہیں، ہمیشہ سے تھی۔ اللہ کی ذات اس کی شروعاتی کوئی ڈیٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ خالق ہے، مخلوق کی شروعاتی ڈیٹ ہے۔ یہ مسجد کب بنی؟ یہ مخلوق ہے۔ میں کب پیدا ہوا؟ برتھ ڈے، میں مخلوق ہوں۔ آسمان کب بنے، زمین کب بنی، جو چیزیں بھی بنی ہیں اس کی ڈیٹ ہے بننے کی، کب تک رہیں گی، ایکسپائری ڈیٹ، فینیشنگ ڈیٹ۔ کوئی چیز اللہ کے سوا ایسی نہیں جس کی بننے کی اور ختم ہونے کی ڈیٹ نہ ہو۔ آدم بنے، فوت ہوئے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ہمارے نبی فوت ہوئے، ہاں جی، کیا کچھ نہیں ہوا۔
سب کی اینڈ بھی ہے اور شروعات بھی، مگر اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں جب بات کریں گے کہیں گے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ جس کی ڈیٹ ختم ہونے کی ہوگی، جس کی شروعاتی ڈیٹ ہوگی، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں آپ کو رنگ رنگ کے خالق، اللہ، معبود، 13 کروڑ معبود دنیا میں مانے جاتے ہیں، 13 کروڑ خدا مانے جاتے ہیں دنیا میں، 13 کروڑ خدا۔ اب ان میں سے کوئی ایک یا اس کے علاوہ ڈھونڈو کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، یہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، یہ صرف ہمارے رب کی۔ اور ہاں، ہر چیز کا مٹیریل ہے، جیسے میں نے اپنا مٹیریل بتایا کہ اس میں آگ، پانی، ہوا، مٹی، ہر چیز کا مٹیریل ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے کہا میں نے آسمان دھوئیں کی طرح سے مٹیریل سے کن کہہ کے بنا دیے، زمین کو کن کہہ کے، پانی کو کن کہہ کے، یہ سب کوئی بنا کے میں نے کہا میں نے بنایا ہے، تم مانتے ہو مجھے رب؟ سب نے کہا بالکل، سب نے سر جھکا دیے، ہم مانتے ہیں تو ہمارا خالق ہے۔ خالق وہ ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہمیشہ سے اور ہمیشہ، اور دوسری بات اس کی کوئی مٹیریل نہ ہو۔ بھائی اگر خدا کا مٹیریل ہوگا پھر وہ خدا نہیں، وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہے، مٹیریل سے بننے والی چیز مخلوق ہے۔ 13 کروڑ خدا مٹیریل ہے، بت ہے، انسانی شکل کی مورت ہے، کوئی بھی، سب مٹیریل ہیں۔ کیا ہے؟ وہ تھنکنگ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یا انسانی شکل ہے، کچھ بھی۔ 13 کروڑ آج تک لوگوں نے خدا مانے ہیں، سب مٹیریل ہے، تخلیق شدہ ہے۔ اور لوگوں خالق وہ ہے جس کا کوئی مٹیریل نہیں، کوئی دھات نہیں، کوئی چیزیں نہیں، وہ صرف ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، اور بغیر کسی تشبیہ مثال سے کہ کس طرح کا ہے، کوئی تشبیہ نہیں، بے مثل ہے اور اللہ بے مثل، اس کی کوئی مٹیریل نہیں، جس کا ایسا خدا ہے کہ جس کی شروعات اور اینڈ نہیں، جس کے کوئی مٹیریل نہیں، کوئی دھات نہیں، وہ صرف ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خوش نصیب ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا رب حقیقی رب ہے۔ اللہم صلی اللہ